بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کامیابی کے ہنر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اہداف کو ترتیب دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بہت سے ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرنے کی رفتار کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے آپ بار بار ان کی مشقیں کر کے آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو، صرف بڑے خواب ہی آپ کو قوت اور تحریک دیتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے آپ اپنی تمام قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ دوستو، بڑے خواب آپ کو قوت اور تحریک دیتے ہیں جن کی مدد سے آپ رکاوٹوں اور مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ صرف بڑے خواب ہی آپ کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جوش و جذبہ فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ ہنر ہیں، وہ کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اپنے مقاصد کو زمانہ حال میں تحریر کریں۔ دوستو، اپنے مقاصد کو زمانہ حال میں ایسے تحریر کریں جیسے یہ پہلے آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا لاشعور صرف ان احکامات کو وصول کرتا ہے جو زمانہ حال میں کہے گئے ہوں، جیسا کہ میرا وزن آج 150 پاؤنڈ ہے، یا میں ایک سال میں 5 لاکھ کماتا ہوں، یا میں ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہوں۔ یہ مقاصد لفظ میں سے شروع ہوتے ہیں اور ان کا فعل متحرک ہے۔ دوستو، آپ اپنے لاشعور کو اس طریقے سے تیز اور فوری احکامات دے سکتے ہیں اور ان پر عمل کر کے اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لاشعور کو مثبت اہداف جب زمانہ حال میں دیے جاتے ہیں تو ان سے ان کے حصول کے لیے آپ کو یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور ان مقاصد کو بار بار پڑھنے سے یہ آپ کے لاشعور میں مکمل طور پر ریخ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا ذہن آپ کو خود کار انداز میں اپنے مقاصد کے حصول کی جانب گامزن رکھتا ہے اور آپ مطلوبہ وقت سے پہلے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اپنے مقاصد کو روزانہ تحریر کریں۔ دوستو، اپنے لاشعور کو اپنے مقاصد کے بارے میں مؤثر پروگرام دینے کا میرا من پسند طریقہ یہ ہے کہ میں روزانہ اپنے مقاصد کو زمانہ حال میں لکھتا ہوں۔ میں نے یہ طریقہ کئی سال پہلے سیکھا تھا۔ اس طریقے کی بدولت میں نے حیران کن انداز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوستو، اپنے مقاصد کو تحریر کرنے کا بہترین وقت دن شروع ہونے سے پہلے یعنی صبح کا وقت ہے۔ دوبارہ تحریر کی مشق آپ کے صرف 5 منٹ لے گی، لیکن آپ کے مقاصد کے بارے میں لکھی گئی سرگرمیاں آپ کی ذہنی طاقت کو بڑھا دیں گی اور آپ تمام دن اپنے مقاصد سے آگاہی کے باعث آپ اس کے حصول کے زیادہ سے زیادہ مواقع اور امکانات تلاش کریں گے۔ نمبر 3 ہے مقاصد کا باضابطہ حصول۔ مقاصد کے حصول کا باضابطہ طریقہ ایک حیران کن نتائج دینے والا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے مطابق آپ ایک کارڈ پر کئی کارڈوں پر بڑے حروفوں میں اپنا مقصد زمانہ حال میں تحریر کر لیجئے۔ ہر روز فارغ وقت میں اس کارڈ کو نکال کر اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لیں۔ اس سے آپ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جذبہ کئی گنا بڑھے گا اور بار بار پڑھنے سے آپ کا وہ مقصد آپ کے لاشعور کا حصہ بن جائے گا۔ اور تصور کریں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے ایک مقصد کو پا لیا ہے تو اب دوسرا کارڈ نکال کر اسے پڑھیں۔ اس طرح آپ باضابطہ انداز میں اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اپنے مقاصد میں توازن رکھیں۔ آپ کے مقاصد میں ضرور توازن ہونا چاہیے اور یہ زندگی کے 3 اہم حصوں کی نمائندگی کرتے ہوں، اور یہ مقاصد آپس میں ہم آہنگ ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کے مخالف۔ خوشگوار اور مؤثر زندگی گزارنے کے لیے ان میں توازن ہونا ضروری ہے۔ اور دوستو، آخر پہ ہے حقیقت میں آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے مقاصد کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ بہتر کاروبار، اچھا مستقبل اور معاشی طور پر بہتری چاہتے ہیں۔ یہ مادی اور قابل پیمائش مقاصد ہیں جنہیں آپ محنت اور جدوجہد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی آپ زندگی میں تکمیل چاہتے ہیں۔ ان مادی مقاصد میں آپ پر مکمل طور پر واضح ہو جانا چاہیے کہ آپ کتنا کمانا چاہتے ہیں، اور آپ پر یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کتنا بچانا چاہتے ہیں، کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کتنا جمع کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، آپ اس مقصد کو پا نہیں سکتے جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں یا جو آپ پر واضح نہیں ہے۔ امید ہے دوستو اس ویڈیو سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔